پھر جمعہ کے دن کے فضائل کے ساتھ ساتھ ہم جمعہ کے دن میں جمعہ کی نماز ادا کرتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا. پھر سے سن لیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا پھر جمعے کو آیا اور خطبہ سنا اور چپ رہا، اس کے لیے ان گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی جو اس جمعہ اور دوسرے جمعہ کے درمیان ہوئے ہیں. اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان جو گناہ ہوئے ہیں ان کی مغفرت ہو جائے گی. اور ان کے علاوہ مزید 3 دن کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اور آگے جو ارشاد فرمایا وہ بھی قابل توجہ، سماعت فرما لیں. اور جس نے کنکری چھوئی اس نے لغو کیا، یعنی خطبے کی سننے کی حالت میں، جب خطبہ ہو رہا ہوتا ہے، خطبہ سننے کی حالت میں اتنا کام بھی لغو میں داخل ہے کہ کنکری پڑی اور اسے ہٹا دے. تو ہمارے وہ بھائی غور کر لیں، جمعے کے دن جو آتے لیٹ ہیں اور پھر پیچھے سے چل کے آگے آگے بیٹھ رہے ہوتے ہیں، انہیں احتیاط کرنی چاہیے. گردنیں پھلانگتے ہوئے آگے آنے کی اجازت جمعے کے لیے نہیں ہے. اب یہاں وہ بھی مسلمان بھائی غور کر لیں جو آتے تو جلدی ہیں لیکن بیٹھ پیچھے جاتے ہیں. اب دیر سے آنے والا کبھی کبھی یہ دیکھتا ہے کہ یار رش تو ہے ٹھیک ہے لیکن آگے والی صف میں جگہ ہے، پھر وہ ان کو پھلانگتا ہوا آگے جا رہا ہوتا ہے، وہ بھی گناہگار ہو رہا ہے. لیکن جس نے جگہ چھوڑی، جلدی آنے کے باوجود آگے نہیں آیا، ان کا کیا حق؟ تو ان کا تھا نا آگے والی جگہ میں بیٹھتا. جب بعد میں آنے والے کو آگے جگہ نظر ہی نہیں آئے گی تو وہ آگے آئے گا کیوں؟ بات دونوں انداز میں دیکھیے، تصویر کے دونوں رخ سمجھ لیں. پہلی صف میں جگہ خالی ہے مثال کے طور پہ، پیچھے پورا مدرسہ بھرا ہوا ہے، کوئی بعد میں آتا ہے نظر دوڑاتا ہے پیچھے اب اس نے تو بیٹھنا ہے نا، اب وہ دیکھتا ہے کہ جگہ ہی پہلی صف میں خالی پڑی ہوئی ہے، وہ سب کو پھلانگتا ہوا پہلی صف میں آتا ہے. اس کا ایسا کرنا غلط ہے، مان لیا، حدیث کے اندر بھی سمجھا دیا گیا، ہم مانتے ہیں اس بات کو اور بتاتے بھی ہیں. لیکن یہ جو جلدی آئے تھے یہ پہلی صف میں کیوں نہیں آئے؟ ان کو بھی تو آگے آگے بیٹھنا تھا نا، تاکہ جو پہلے آیا زیادہ ثواب اس کا حق تھا. تو جس کا حق زیادہ ثواب تھا اس کو اپنا حق کیوں چھوڑنا ہے؟ ایک وہ اپنا حق چھوڑ کے اپنے ثواب میں کمی کر رہا ہے، دوسرا اپنے ثواب میں کمی کے ساتھ ساتھ وہ جگہ چھوڑ رہا ہے. تو کوئی آئے گا، جگہ دیکھے گا، پھلانگے گا، گناہگار ہوگا. بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اس چیز کو ذہن نشین رکھا کریں، کیونکہ بعض بھائی پھر پوری بات جانے بغیر گفتگو کرتے ہیں. ایک بھائی میرے پاس آئے ایک بھائی کے لیے کلام کرنے، سیم اسی چیز کے اوپر، قاری صاحب آپ ان کو سمجھائیں. میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ انہوں نے کہا وہ دیکھیں جمعے میں ایک تو آتے لیٹے. میں نے کہا ٹھیک ہو گیا. بولا آنے کے بعد ان کو آپ کے پیچھے پہلی صف میں نماز کیوں پڑھنی ہے؟ اگر پہلی صف میں پڑھنی ہے تو جلدی آئیں. میں نے ان سے سوال کر لیا، میں نے کہا بات تو آپ کی ٹھیک ہے، میں آپ کی بات کو غلط نہیں کہہ رہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ، ان کو جلدی آنا چاہیے، پھر آگے پہلی صف میں بیٹھنا چاہیے. لیکن آپ مجھے بتائیں جو اتنے سارے جلدی آ گئے ہیں یہاں، انہوں نے پہلی صف میں خالی جگہ چھوڑی کیوں ہے؟ ان کو پہلی صف میں جگہ خالی چھوڑنی نہیں چاہیے نا. بعد میں آنے والا تو جہاں جگہ دیکھے گا ادھر ہی پہنچنے کی پھر کوشش میں لگ جاتا ہے نا. اور اس کو اتفاق سے نظر پہلی صف میں آ جائے، وہ کہے گا میرا تو کام ہی ہو گیا، پہلی صف بھی مل گئی، ثواب بھی زیادہ ملے گا، آیا بھی لیٹ ہوں، وہ تو آگے ہی جائے گا نا بھائی. تو دونوں تصویر کے رخ دیکھا کریں. اور گفتگو میں کسی کے لیے بھی جب بھی گفتگو کریں، ہم اس ٹاپک پہ کئی بار کلام کر چکے ہیں، دیکھیں کسی کے لیے بھی گفتگو میں احتیاط کیا کریں. خاص طور پہ مسلمان پر کوئی بھی عیب لگانے سے پہلے یا انگلی اٹھانے سے پہلے بہت احتیاط والا معاملہ ہے. اس پر ہم کئی دفعہ کلام کر چکے، میں اس طرف کلام نہیں کروں گا، صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں. تو یہ حدیث مبارکہ آپ نے سن لی، اور خطبہ کے حوالے سے آپ نے سن لیا کتنی سختی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ خطبہ سننے کا حکم ہے. ارشاد فرمایا جا رہا ہے کنکری بھی ہٹائی نا تو اس نے بھی لغو کیا. کنکری بھی پڑی ہوئی ہے نا، خطبہ ہو رہا ہے نا، مت ہٹائیں، خطبہ سنیں خاموشی کے ساتھ. اتنا سختی کے ساتھ حکم ہے. حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا 5 چیزیں
جو ایک دن میں کرے گا اس کو جنتی لکھ دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو جنتی لکھ دے گا جو 5 چیزیں ایک دن میں کرے گا. اب وہ 5 چیزیں کون سی بیان فرمائی؟ ارشاد فرمایا جو مریض کو پوچھنے جائے گا، مریض کی عیادت کرے گا. نمبر 2 جو جنازے میں حاضر ہوگا. نمبر 3 جو روزہ رکھے گا. نمبر 4 جو جمعے کو جائے گا. اور نمبر 5 جو غلام آزاد کرے. اب یہ 5 چیزیں ایک ہی دن میں ہوں گی تو یہ فضیلت ملے گی. آپ سمجھ گئے ہوں گے. اور وہ دن کون سا ہے؟ اونچا بولیے گا. کیونکہ کہا ہے ایک ہی دن میں 5 کام ہوں اور اس میں ایک کام کون سا ڈال دیا؟ جمعے کی نماز. اب جمعے کی نماز تو جمعے کو ہی ہوگی نا، ہم پیر والے دن جمعہ تو نہیں پڑھ سکتے نا. تو یہ فضیلتیں اس شخص کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ اسے جنتی لکھ دے گا جو 4 کام جمعے کے دن کر لے گا جمعے کی نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ. اب اس میں سے 3 تو پوسیبل ہے، چوتھا آج کے دور میں ذرا مشکل ہو گیا ہے، غلام آزاد کرنے والا کام. بقیہ سارے پوسیبل ہیں، ہو سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مریض کی عیادت، جنازے میں شرکت اور روزہ رکھنا، یہ 3 کام ہو سکتے ہیں. چوتھا خود بخود ہو جائے گا جمعے کے دن اگر جمعے کی نماز ادا کر لی. 5واں جو غلام آزاد کرنے والا ہے وہ آج کے دور میں ذرا مشکل ہو گیا. تو غلام آج کل ملتے نہیں. یہ بھی اسلام کی، ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ غلامی کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہے. ہاں آج کے دور کی کچھ صورتیں جنہیں کچھ علماء غلامی قرار دے دیتے ہیں وہ ایک الگ موضوع ہے، میں اس طرف نہیں جا رہا. میں عرف کے اندر جو کلام ہو رہا ہے، عرف میں جو سارا معاملہ ہے اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ اگر عرف دیکھا جائے تو آج کل غلام نہیں ملتا. لیکن بقیہ کچھ صورتیں جو ہیں ان صورتوں پہ تو کلام